حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گفتگو ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے 5 اہم ساتھیوں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیے کہ اگر آپ نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہدیہ پیش نہیں کیا تو آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ایک عمومی سوال پوچھا جاتا ہے۔ ابلیس کا اصلی نام عزازیل ہے۔ ابلیس کی کنیت ابو قیطر یعنی تکبر کا باپ ہے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصطلاحاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم علیہ السلام اور نبی آدم علیہ السلام کے لیے مطیع و مسخر ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام اگر بتائے جائیں تو سب سے پہلا اور اہم نام صبر ہے۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے اور منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرا اس کا ساتھی عور ہے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ تیسرا شخص مسوت ہے۔ شخص سے مراد تیسرا شیطان جو اس کا ساتھی ہے، عام ساتھی ہے، وہ مسوت ہے۔ یہ کذب اور دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل میں آ کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ چوتھا شیطان کا ساتھی داسم ہے۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضب کرتا ہے۔ پانچواں ساتھی زکنیور ہے۔ یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ ان معلومات کا ماخذ بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ یہ معلومات آپ نے کہاں سے لی ہیں، یا بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کس طرح سے ان باتوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ان معلومات کا ماخذ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف غنیۃ الطالبین ہے۔ اب اگر ذکر کیا جائے اس ملاقات کا اور اس ملاقات کی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد جو شیطانی وسوسے ہیں کیوں آتے ہیں، کس طرح سے ان سے بچا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا، اس شیطان سے پوچھا کہ تمہارے درمیان تو صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے شیطان سے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ جس میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور بعد میں ایمان لایا، اس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔
اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری حاجت کیا ہے اے حامہ؟ اس دن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ سورہ یتسالون، سورہ اذا الشمس کورت، معوذ اور قل هو اللہ احد سکھلائیں اور فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں بھی پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ یہ حیات الحیوان میں کتاب میں درج ہے اور حیات الحیوان سے اسے ماخذ کیا گیا ہے۔ اس کا ماخوذ یعنی اس پورے واقعے کا جو ماخذ ہے یہ حیات الحیوان نامی کتاب سے ماخذ ہے اور 521 اور 522 نمبر صفحے پر یہ تمام تر واقعہ درج ہے۔ اگر ذکر کیا جائے وجود شیطان کا تو ابلیس اور شیطان ایک ہی شخصیت کی پہچان ہیں۔ ابلیس کے اصل معنی نا امید اور دھوکہ دینے والا ہے، انتہائی مایوس اصطلاحاً اس جن کا نام ہے جس نے جسد ناری ہونا برتر سمجھا اور آدم کا جسد خاکی ہونا کم تر سمجھ کر آدم علیہ السلام کو ساری مخلوق سے بزرگ تر ماننے سے منکر ہو گیا اور اطاعت الہی کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا۔ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں جنات میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ فرشتہ تو پابند تقدیر ہے، اس کی فطرت میں اطاعت لکھی ہے، وہ بغاوت کر ہی نہیں سکتا، وہ اس اختیار مخلوق نہیں۔ فرمان الہی اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی فطری جبلت اطاعت الہی سے عبارت ہے۔ ہاں جن و انس صاحب اختیار مخلوق ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی سے نوازا ہے۔ آزادی میں شیطان اور انسان کا امتحان ہے کہ وہ شمع اطاعت کی طرف آتا ہے یا شعلہ بغاوت کی طرف۔ مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں اس بات کی نفی ہو جاتی ہے جو عوام الناس کی ورد زبان ہو گئی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور ایسا ویسا بھی نہیں بلکہ انتہائی قریب تر، مقرب، معلم الملکوت کے منصب پر فائز، بزرگ و برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، اللہ کا منظور نظر۔ فرمان الہی ہے تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اصل میں لفظ مبلسون مستعمل ہوا ہے جس کا ترجمہ محض مایوس کرنے سے لفظ خود مایوس ہو کر تنگی دامہ کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے لفظ ادا نہ ہوا۔ بلس اور ابلاس کے الفاظ معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت کے حامل ہیں۔ حیرت سے عقل کا محو تماشا ہو جانا، خوف و دہشت سے بکا بکا رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، رنج و غم، درد و الم کی تصویر مجسم بن جانا، چار سو سے نا امید ہو کر اٹھنے، کمر باندھنے کی شکت کو بیٹھنا، مایوسی کے عالم میں جنون انتقام پر اتر آنا، ان وجوہ کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس نام میں یہ معنی مثمر ہیں کہ کلی طور پر مایوس اور نامراد پا کر اس کا زخموں سے چور چور، سر پر غرور اس حد تک مشتعل ہو گیا تھا کہ وہ جان پر کھیل کر ہر جرم و گناہ کرنے اور انسانوں سے کروانے، ہست و بود کو نیست و نابود کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ شیطان کی وجہ تسمیہ سے متعلق عمومی طور پر دو رائے ہیں۔ شتی اس کا ماخذ ہے جس کے معنی دور ہونے کے ہیں، چونکہ وہ خیر سے دور ہوتا ہے اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں، یا یہ شیط سے ماخوذ ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں، چونکہ اس کا تخلیقی مادہ آگ ہے اور کاتب تقدیر نے اس کی قسمت میں آگ لکھی ہے اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ امام احمد اور نسائی حضرت ابو ذر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں پڑھی۔
فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو، چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس امارہ کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ وسوسے اندازی کا کام ہر دو شیاطین کرتے ہیں جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی آنکھ سے مخفی ہیں۔ فرمان الہی ہے وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے، اس کے ورگلانے سے، اس کے بہکانے سے، اس کے نیکی سے ہٹانے سے اور بدی پر ابھارنے سے دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔